بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 18 سے درس کا آغاز ہوتا ہے. یہ آیت اور اس سے آگے کچھ ملحقہ آیات ایک عظیم حقیقت کی نقاب کشائی کرتی ہیں. جس دور میں تقلیدی اسلام کی پیدا کردہ الجھنوں کے گرداب میں گرفتار تھا، اچھی طرح یاد ہے ان میں سے ایک بہت بڑی الجھن کو اس آیہ جلیلہ نے دور کیا تھا. اس کا تاثر میرے ذہن پہ بڑا گہرا ہے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب اس کی حقیقت سامنے آئی تو اس طرح سے راستے صاف ہوتے چلے گئے گویا کہ کوئی الجھن ہی کبھی سامنے نہ تھی. ایک عظیم حقیقت کا انکشاف. دنیا میں آپ جہاں کہیں نظر ڈالیں یہ بات محسوس طور پر ابھری ہوئی سامنے آئے گی کہ مسلمان اجتماعی یا قومی حیثیت سے ہر مقام پر پست اور ذلیل ہے. جہاں ان کی اپنی حکومتیں ہیں وہاں یہ آزاد مملکتوں کے مقابلے میں کچھ دبے ہوئے تھے. خدا کا شکر ہے کہ اب کسی حیثیت سے ان کو سرفرازی نصیب ہو رہی ہے، لیکن میں عمومی حالت بیان کر رہا ہوں. جہاں ان کی آبادیاں مخلوط ہیں اور آزاد مملکتیں ہیں وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان آزاد حکومتوں میں نمایاں حصہ غیر مسلموں کا ہے. یہ وہاں بھی کچھ کم فالوور کی حیثیت ہی رکھتے ہیں. جہاں یہ محکوم ہے اور غیر مسلم بھی محکوم ہے، جیسا کہ تقسیم سے پہلے ہندوستان میں حالت تھی، تو وہاں یہ دوہری غلامی میں ماخوذ ہوتے ہیں، ایک حاکم قوم کی اور ایک غیر مسلم محکوم قوم کی محکومی کے اندر. مراکش سے انڈونیشیا تک ایک بحر زخار ہے جو تلاطم انگیز ہے. مسلسل آبادیاں چلی جا رہی ہیں مسلمانوں کی. 60-70 کروڑ کے قریب اندازہ لگایا جاتا ہے ان کی آبادی کا. لیکن آپ دیکھیے گا ان کے رنگ مختلف ہوں گے، زبانیں مختلف ہوں گی، آب و ہوا مختلف ہوگی، طرز معاشرت مختلف ہوگی، لیکن ایک چیز ان میں ضرور قدر مشترک ہوگی، اور وہ یہ کہ یہ غیر مسلموں کے مقابلے میں ہر جگہ پست اور دبے ہوئے نظر آئیں گے. یقیناً یہ ایک ایسی شے ہے کہ جو ایک سوچنے والے کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے. ارباب مذہب سے جب اس کے متعلق پوچھا جائے تو ان کے پاس تو ایک گھڑا گڑھایا ہوا جواب چلا آ رہا ہے کہ صاحب مسلمانوں نے مذہب کو چھوڑ دیا اس لیے ان کی یہ حالت ہو گئی. تو پہلے تو ان سے پوچھئے کہ جن قوموں کی حالت ان سے بہتر ہے ان کے متعلق ابھی ابھی ایک سانس پہلے تم یہ کہہ چکے ہو کہ وہ خدا تک کو نہیں مانتے، ملحد ہیں، بے دین ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں. انہوں نے کون سا مذہب کو پلے باندھ رکھا ہے جو ان کے مذہب کے چھوڑ دینے سے ان کی یہ حالت ہو گئی اور ان کی وہ حالت ہے. اور جب اس کی تفصیل پوچھی جائے کہ وہ مذہب کیا ہے جسے چھوڑنے سے ان کی یہ حالت ہو گئی
تو سیدھی سی چیز کے ساتھ آپ دیکھیے مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، قوم و صلاۃ کے پابند نہیں ہیں، داڑیاں مڈاتے ہیں، کلبوں میں جاتے ہیں، ان کی پتلونوں سے ان کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، لباس فرنگیانہ پہنتے ہیں، لڑکیاں پردہ نہیں کرتی، عورتیں بے حجاب پھرتی ہیں۔ یہ مذہب کو چھوڑ دیا انہوں نے، اس لیے ان کی یہ حالت ہو گئی۔ پوچھنا چاہیے کہ جن قوموں کی حالت کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں ان میں تو یہ ساری چیزیں ان سے بھی زیادہ بدرجہ اتم موجود ہیں، پھر وہ کیوں آگے ہیں، یہ کیوں پست ہے؟ اور پھر یہ سوچو کہ ہم میں اس گئے گزرے زمانے میں بھی ایسے ہیں لوگ، اور بیشتر ہیں، کہ جو ان چیزوں کی پابندی کرتے ہیں، ان کی حالت ان کے مقابلے میں کہاں بہتر ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی مذہب پرستی تو غریبوں کا طبقہ زیادہ کرتا ہے، یعنی جو زیادہ مذہب پرست ہے وہ یہاں غیر مذہب پرست مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ پست ہیں۔ نظر آیا کہ اس کی علت یہ نہیں، پھر یہ کیا چیز ہے؟ آپ بھی غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ عجیب قسم کے آپ ایک الجھن کے گرداب میں پھنس جائیں گے کہ بات کیا ہوئی تھی۔ اور یہی وہ الجھن تھی کہ جس کی ترجمانی علامہ اقبال نے اپنے مشہور شکوے میں کی تھی۔ شکوہ در حقیقت ہماری انہی الجھنوں کا ترجمان ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ابھی ابھی میں نے نثر میں کہی کہ انہوں نے نظم میں کہی تھی کہ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، اور سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ دیکھا نا آپ نے کس طرح سے ہماری اس اضطرابی کیفیت کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں، اور یہی الجھن ہے کہ بات وہ کیا ہے۔ افسوس ہے کہ بات وہاں بھی حل نہ ہوئی۔ قرآن کی یہ آیت جلیلہ جس سے آج 10 کا آغاز ہو رہا ہے، یہ اور اس ضمن میں اسی سلسلے کی پھر اور متعدد آیات، اور بنیادی طور پر یہی آیت جو ہمارے زیر نظر ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ بات وہ کیا ہے۔ بات ایسی عظیم ہے کہ مذہب کی سٹیج پہ کھڑے ہو کر اس قسم کی بات آپ دنیا کے کسی مذہب سے نہیں سنیں گے۔ اور وہ آیات جلیلہ جنہیں میں قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل کے طور پر، شہادت کے طور پر اکثر پیش کیا کرتا ہوں، ان میں یہ آیت ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ مذہب کی سٹیج سے وہ بات کہنا کہ جس پہ خود مذہب بھی آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگ جائے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ اعجاز ہے دین کا۔ اسلام تو حقیقت میں دین کے خلاف ایک چیلنج ہے، مذہب کے خلاف معاف رکھیے۔ مذہب کی دنیا والوں سے اب وہ پوچھیے اس سوال کا جواب
تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ بھائی صاحب یہ دنیا ہے ہی کافروں کے لیے. مسلمان مومن تو اس میں ایسے ہے جیسے جیل خانے میں کسی کو بھیج دیا. بائن ہی وہ براہمن کا فلسفہ کہ پچھلے جنم کے جو برے کرم تھے ان کی سزا بھگتنے کے لیے یہاں شودر پیدا ہوتے ہیں، تو وہ شودر کی بجائے مسلمان کہہ لیجیے. جب یہاں جیل خانے میں انہیں آپ رکھیں گے تو بہرحال کسی جرم کی سزا میں رکھیں گے نا. اب وہ جرم یہاں تو کیا نہیں، اس لیے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان کے گھر میں وہ تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی ایک ذلیل قوم کا فرد ہو جاتا ہے، تو اس بیچارے نے تو کچھ نہیں کیا. تو براہمن کا فلسفہ آ گیا کہ صاحب اب تو کچھ نہیں کیا نا، پچھلے جنم میں کیا ہوگا. اور اگر جرم نہیں کیا تو پھر معاذ اللہ خدا کے متعلق آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ ایک قوم کی قوم 60-70 کروڑ کی کہ جرم اس نے کیا نہیں ہے اور مومن کو جیل خانے میں یہاں بند کر رکھا. کوئی جرم نہیں، حتیٰ کہ ان کو یہاں بھیجتے وقت پوچھا بھی نہیں گیا. کیفیت یہ کہ لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلی، اور رہے ساری عمر یہاں جیل خانے میں. عزیزان من، بڑی گہری سوچ کا مقام ہے. اتنی بڑی عظیم کارگاہ کائنات خدا کا ایک شاہکار، اور وہ ان کے لیے کہ جو اس کا نام لیں وہ جیل خانہ. عجیب تماشا ہے. اس کا علاج دنیا سے دور بھاگو، اسے قابل نفرت سمجھو. یہ تو ہے ہی مردار، اس کے چاہنے والے کتے ہوتے. یعنی بجائے اس کے کہ اس کا اعتراف کرے کہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، اور جو عجز کا اعتراف کر لے اسے ملا کہا ہی کیسے جا سکتا ہے. یہ کبھی حق کا اعتراف نہیں کرے. وہ تو کر لیتا ہے. وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے، آیا بتوں میں گنجی امامہ نمی گنجت. تو سما سکتا ہے ان چیزوں میں، وہ تیرا جو پگڑ ہے نا وہ نہیں تمہیں سمانے دیتا. اور پھر جب تقلید کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو ذہن تو پھر وہ واقعی معذور و معوف ہو جاتا ہے. پہلے کسی نے ایک بات کہی، اب اس سے تو یہ ہٹ نہیں سکتے. کسی نے یہ عربی کا ایک فکرہ گھڑ کے رکھ دیا کہ دنیا جیل خانہ ہے مومن کے لیے، دنیا قابل نفرت ہے، یہ مردار ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں. دو آئے چلے جا رہے ہیں. اعتراض کیجئے تو جرت ان کی ملاحظہ فرماؤ کہ ان عربی کے چند الفاظ کو منسوب کر دیا جاتا ہے اس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جنہوں نے 10 سال کے عرصے میں 22 لاکھ مربع میل کی مملکت قائم کر کے دکھا دی. بات کیا ہے؟ قرآن صاف کرتا ہے، دین صاف کرتا ہے، مذہب نہیں صاف کر سکتا. دنیا کا ہر مذہب یہ کہے گا کہ دنیا ذلیل قابل نفرت ہے. قرآن آیا جس نے آ کے اس باطل نظریے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. اس نے کہا کہ دنیا ہو یا کائنات کا دوسرا گوشہ، ہر جگہ خدا کے قوانین کار فرما ہے اور ہر نتیجہ اس کے قوانین کے مطابق مرتب ہوتا ہے. یہ جہاں تک طبعی کائنات کا تعلق ہے جسے آپ فزیکل ورلڈ کہتے ہیں، اس میں اس کے فزیکل لاز یا طبعی قوانین کار فرما ہے. دیا مسجد میں جلے یا مندر میں جلے وہ روشنی دیتا ہے.
چراغ ہندو جلائے یا مسلمان جلائے دونوں کا پانی کھولتا ہے اور چائے بنتی ہے. جو نہ جلائے گا اس کی چائے نہیں بنے گی. وہ اس انگیٹھی کے سرانے بیٹھا ہوا سارا قرآن ختم کر لے چائے نہیں بنے گی. دیا گل کر کے ساری رات جتنے جی چاہے اوراد اور وظائف کرتا رہے روشنی نہیں ہوگی. مندر میں روشنی ہو جائے گی اگر وہاں دیا جلتا ہے. مسجد میں تاریکی ہوگی اگر وہاں دیا نہیں جلایا جائے گا. مسلمان نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے یہ سمجھ لیا کہ خدا تو ہو گیا ہمارا، ہم سے باہر جو ہے ان کا تو وہ خدا ہے ہی نہیں. اب یہ جو کچھ خدا والے بنے ان کے ہاں کیفیت یہ کہ دیا نہیں جلاتے تو مسجد میں تاریکی ہوتی ہے، وہاں مندر کے اندر روشنی ہو رہی ہے. یہ کیا ہوا کہ صاحب یہ دنیا داروں کے دھندے ہیں اصل میں، اور خدا والوں کی تو دنیا ہوتی ہی نہیں. یہ خدا والا ہونا بھی یہاں عجیب قسم کا جرم ہوا تھا. اس کے مقرب بندوں کی نشانیاں روایات موجود ہیں ہمارے. الجھے ہوئے بال، پریشاں حال، چیتڑے اڑے ہوئے، گرد و غبار سے پنڈلیاں اٹی ہوئیں، 3 دن سے کے فاقوں سے چہرے پہ زردی چھائی ہوئی، اور اس کے بعد یہاں تک کہا ہوا ہے کہ ایسے کمزور و ناتواں کہ ان کا کسی کے اوپر کچھ چڑھتا ہو تو یہ اس سے مانگ نہ سکیں، کسی غیر نے ان سے کچھ لینا ہو تو چھاتی پہ چڑھ کے وہ لے لے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ کیفیت ان کی یہ کہ کوئی شریف آدمی ان کو پاس نہ بیٹھنے دے، لیکن اللہ کے مقرب ایسے کہ وہاں جو مانگیں گے مل جائے. ارے بھائی یہ کھانے کو کیوں نہیں مانگتے، پھر یہ کپڑے کو کیوں نہیں پہننے کو مانگتا؟ حالت تو ان کی یہ ہے کہ صاحب یہ چیز تو دنیا داروں کی ہے نا. اللہ کا مقرب بندہ تو اس کے رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ اسے کھانے کو ملتا ہے، نہ وہ پہنتا ہے نہ اسے کپڑے کو ملتا ہے. چلی آ رہی ہیں یہ چیزیں آپ کے ہاں روایات میں، جنہیں احادیث کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، محض یہ جواب دینے کے لیے کہ مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار کیوں ہے. اور پھر یہ کہہ کر، ایک تو یہ ہے کہ ہنگامی طور پر کوئی قوم گر جائے کہیں وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ وہ گڑے کو خلق الاخلاق سمجھ لے اور سمجھ لے کہ میں عرش معلیٰ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، وہ اتنا مطمئن اس میں ہو جائے گا گڑے سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا. گر تو گئی یہ قوم، اس کے بعد انہیں تھپکیاں دے دے کے سلایا گیا کہ اللہ والوں کا مقام ہی یہ پستی اور ذلت ہے دنیا کی. یہاں نہ دیکھو، ادھر نگاہ اٹھا کے دیکھو، یہاں ذلتوں کی پستیوں میں گرے ہوئے ہو، وہاں خلق الافلاق کے عرش معلیٰ پہ خدا کے دائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہو، مقربین بارگاہ الہی. یہ محض اس لیے تھا کہ کھڑے ہو کے قرآن سے پوچھا نہیں، جواب کوئی سوچتا نہیں تھا. یہی چیز اسی میں عافیت دیکھی کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ طور کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، پھر یہ پوچھے ہی نہ ہم سے، اعتراض ہی نہ کرے. اس نے کہا یہ کہ ہمارے ہی قوانین کار فرما ہے، انہی قوانین کے مطابق نتائج مرتب ہوتے ہیں. جس کسی قانون کو کوئی برتتا ہے اس کا نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے. اس دنیا کے مفاد ان کے حاصل کرنے کے لیے بھی ہمارے قوانین مقرر ہیں، فزیکل لاز ہمارے مقرر ہیں. اسے وہ امیڈیٹ گین کہہ کر سے تعبیر کرتا ہے، مفاد عاجلہ. پیش پاؤ
मुश्तादा मफाद, फौरन हासिल हो जाने वाले, और इसके मुकाबले में एक दूसरी इस्तिलाह है जिसे वो आखिरत से ताबीर करता है, जिसके माने मुस्तकबिल के होते, फ्यूचर पे निगाह रखने वाला, लॉन्ग टर्म बिजनेस जिसे आप कहते हैं। कहता है कवानीन मुकर्रर है इनके लिए, आओ तुम्हें बताएं कि ये जो तुम देखते हो कि सब कुछ कौमें इस दुनियावी मफाद में बहुत आगे बढ़ी हुई होती हैं, दूसरी कौमों को तुम देखते हो कि वो उनके मुकाबले में बहुत पीछे होती हैं। ये होता क्या है? होता ये है कि मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशाओ लिमन नुरीद। जो भी इमीडिएट गेम चाहता है, दुनियावी मफाद चाहता है, यहां अपनी इज्जत, सरफराजी, अरूज, रिज़्क, दौलत, हशमत, सरवत, हुकूमत, ममलिकत यहां की चाहता है। हमारे कवानीन उसके लिए मुकर्रर हैं। हमारे कानून मशीयत के मुताबिक जब वो अपने आप को इनसे हम आहंग कर लेता है तो ये चीजें उसको मिलती हुई चली जाती हैं। और जरा आगे चल के देखिएगा किस अंदाज से कुरान ने आगे चल के ये बात बताई कि हम महज इसलिए कि वो खुदा का नाम नहीं लेता, तुम्हारी इस्तिलाह में वो मुसलमान नहीं हुआ, हम उसके रास्ते में फाटक नहीं खड़ा कर देते कि की ना तेरा रामदास तू खड़ा रहो, तू कौन है जी, मैं अब्दुल्ला लंग जागा। अभी आती है वो आयत का टुकड़ा। तो ये चीज नहीं हमारे यहां होती। ये तंग निगही मीना सजद खुदायरा कवानीन है, जो भी इनके ऊपर अमल करेगा, उनके मुताबिक काम करेगा, उसके नताइज उसको मिल जाएंगे। ये हिस्सा है दुनिया के फिजिकल लॉज या तभी कवानीन। कभी किसी दवाई ने ये नहीं कहा डॉक्टर साहब से मर्ज तशखीस करने के बाद इंजेक्शन लगाने से पहले कभी कोई डॉक्टर ये नहीं पूछता कि मजहब तुम्हारा क्या है, कि वो अगर क्या है तो हिंदू हूं तो किसी और ट्यूब में से लगाए, और वो मुसलमान है तो किसी और ट्यूब में से इंजेक्शन लगाए। एक ही ट्यूब में से वो लगता है और एक ही जैसा वो असर करता है। और इसके खिलाफ भी ये सूरत है कि अगर इस कानून की खिलाफ वर्जी की है कभी कवानीन की, तो खिलाफ वर्जी की गई चीज वो जहर जो गलती से आदमी खा जाए, कभी वो हलक से नीचे उतरती हुई रास्ते में पूछती नहीं है कि साहब जरा आइडेंटिटी कार्ड दिखा दीजिए कि मुसलमान हो या हिंदू हो, ताकि उसके मुताबिक मैं अमल करूं। वहां तो कैफियत ये है इन कवानीन की कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब वो जहर मिली हुई बोटी खा ली थी तो आपने अपने मर्जुल मौत में ये कहा कि ये उस जहर का असर है जो इतनी जल्दी मुझे दुनिया से दिए जा रहा है। न किसी की रियायत होती है, न किसी के खिलाफ चलते हैं ये कवानीन। ये भी कवानीन है। वो कहता है इससे ऊंचे एक और सेट ऑफ कवानीन भी है जिसका ताल्लुक इंसानियत से है। ये जितना हिस्सा था इसमें तो हैवान और इंसान दोनों बराबर हैं। कि जितनी दवाइयां इंसानों को दी जाती हैं, हैवानों को बैन ही वही दवाइयां दी जाती हैं, जरा उनकी डोजेज में फर्क होता है। ये तबई जिंदगी है
فزیکل لاز کے متعلق یہ قوانین ہیں، اس سے اوپر ایک اور سیٹ آف لاز، ضابطۂ قوانین ہے جنہیں آپ انسانیت کے قوانین کہتے ہیں۔ محنت سے عدل اور انصاف کے مطابق ایک چیز حاصل کی ہوئی، جوہر اور استبداد، چوری اور ڈاکے سے دوسری چیز حاصل کی گئی۔ جو چیز حاصل کی گئی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، گھی چوری کا ہو یا حلال کمائی کا، گھی کا فزیکل اثر ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہ جو فرق ہے ان دونوں کے حاصل کرنے کے اندر، اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر ہوتا ہے اس ضابطۂ قانون کے مطابق کہ جسے انسانیت کا ضابطہ کہا گیا ہے۔ اس مقام پہ اس چیز کو ان الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، کسی کی جیب کاٹنے سے فوری مفاد تو حاصل ہو جاتے ہیں، امیڈیٹ گین، عاجلۃً، لیکن آخر الامر جا کر یہ چیز بڑی ناہمواریاں پیدا کر دیتی۔ ایسا کرنے والے کی اپنی ذات میں ناہمواریاں پیدا ہوتی ہیں، خود معاشرے میں ناہمواریاں پیدا ہوتی ہیں، معاشرے کا مستقبل بھی خطرے میں ہو جاتا ہے، اور جو افراد یہ چیزیں کرتے ہیں ان کا مستقبل بھی تاریک ہو جاتا ہے۔ وہ مستقبل اسی دنیا کا ہو یا یہاں پہنچ کے اب آئی دین کی بات کہ اس زندگی کے مرنے کے بعد کی زندگی میں ہو، یہ سارا مستقبل کہلاتا ہے۔ اسے آخرت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس زندگی کا مستقبل بھی آخرت ہے۔ ہر سانس کے بعد دوسرا سانس جو آتا ہے وہ آخرت ہے، ایک نسل کے بعد دوسری نسل جو آتی ہے وہ آخرت ہے، ایک دور کے بعد دوسرا دور آتا ہے وہ آخرت ہے، اس زندگی کے بعد اگلی زندگی جو آتی ہے وہ بھی آخرت ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ ان تدابیر سے مفاد عاجلہ تو حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر انسانیت سے متعلق قوانین کو نظر انداز کر دیا جائے تو آخرت خراب ہو جاتی ہے، مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، اس دنیا کا بھی اور اس کے بعد کا بھی۔ ورنہ جہاں تک اس دنیا کے مفاد ہی حاصل کرنے کا تعلق ہے، وہ کبھی قوانین کے تابع حاصل ہو جاتے ہیں۔ اپنا تالا چابی سے کھولیے، پاؤں اندر جو تجوری میں رکھا ہوا آپ کا مال ہے اس پہ ہاتھ پڑ جاتا ہے، اور اگر اس کے تالے کو توڑ کے چوری سے لائیے تو پھر بھی وہی مال آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ یہ سبھی قوانین کہلاتے ہیں۔ فرق یہاں جا کر پڑتا ہے کہ ایک نے ان قوانین سے اوپر جو ایک قانون ہے کہ نہیں، دیانت اور امانت کے ساتھ یہ چیز ہونی چاہیے، اس کو نظر انداز کیا۔ روپیہ تو اس کے ہاتھ میں آ گیا اسی طرح جیسا کہ دوسرے کے ہاتھ میں آنا تھا، لیکن اس معاشرے کا انجام تاریک ہو جائے گا، اس فرد کا انجام تاریک ہو جائے گا، اور یہاں کی زندگی نہیں، اس کے بعد کی آنے والی زندگی بھی تاریک ہو جائے گی۔ اب دیکھیے کہ قرآن کریم ان چیزوں کو کس قدر واضح انداز میں بیان کرتا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو صرف امیڈیٹ گین چاہتے ہیں ہمارے قوانین طبعی کے مطابق، اگر وہ ان طبعی قوانین کا اتباع کرتا ہے تو یہ چیزیں حاصل ہوتی چلی جائیں گی۔ تالا ہی کھولنا ہے نا، جو بھی اس طریق سے تالا کھول لے گا، چابی سے کھولے، توڑنے سے کھل جائے، مال اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ثم جعلنا لہ جہنم یصلاها مذموما مدحورا، لیکن اگر اس نے وہ انسانیت کے قوانین کو نظر انداز کر دیا تو انجام اس معاشرے کا جہنمی ہو جائے گا،
ان افراد کا انجام جہنم کا ہو جائے گا اس زندگی میں بھی اور اس کے بعد آنے والی زندگی کے اندر بھی۔ اور وہاں پھر یہ دھتکارے ہوئے ذلیل و خوار اس انداز کی زندگی ان کی ہو جائے گی۔ اس کے مقابلے میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ دوسری آیات میں ابھی ساتھ ملاتا ہوں، وہاں یہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ یہ مفاد بھی مجھے حاصل ہو اور میرا مستقبل بھی تاریک نہ ہو، تو وہ طبی قوانین اور مستقل اقدار جو انسانیت سے متعلق ہیں، جو وحی کے ذریعے ملتے ہیں، ان دونوں کا اتباع کرتا ہے، تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ مفاد بھی اس کو ملتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا انجام اور مستقبل بھی تاریک نہیں ہوتا۔ کان سعیہم مشکورا، ان کی کوششیں صحیح نتائج مرتب کرتی ہیں۔ یہیں دوسری آیات بھی آپ سامنے لیجئے۔ سورہ ہود کی 15ویں آیت ہے 11/15۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس دنیا کی زندگی میں یہ تمام چیزیں حاصل ہو جائیں، وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کو یہ حاصل ہو جائیں گی۔ یہاں مومن اور کافر کا کوئی فرق نہیں ہے، جو بھی یہ کوشش کرتا ہے اس کو یہ حاصل ہو جائیں گی۔ نوفی الیہم اعمالہم، ان کے اعمال کا، کاموں کا ہم پورا بدلہ فیہا اسی دنیا میں دے دیتے ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جاتی۔ لیکن اگر انہی قوانین کو سامنے رکھا جائے اور ان سے اونچے انسانیت سے متعلق جو قوانین ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جائے تو اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ اگر انہوں نے اس مقصد کے لیے ان اقدار اور قوانین کو نظر انداز کر دیا اور جو جی میں آیا کرتے رہے، ملتا تو جائے گا، لیکن یاد رکھیے مستقبل ان کا نہایت ناکام رہے گا۔ وہاں ان کی یہ تمام صحیح و کاوش نتیجہ خیز نہیں کی جائے گی۔ ما صنعوا، جو انہوں نے خود اپنے آپ قوانین بنا لیے تھے، ان قوانین کے تابع اگر یہ زندگی بسر کرتے گئے تو یاد رکھیے مستقبل ان کا تاریک ہوگا، وہاں ان کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے نظام کا انجام اس دنیا کے اندر بھی ایک جہنمی معاشرہ ہوتا ہے، اور اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی جو ہے اس کے اندر بھی ان کا معاد اور ان کا انجام تاریک ہوتا ہے۔ یہ تھا 11/15 سورہ شورى کی آیت 42/20۔ من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو یہ چاہتا ہے کہ یہیں جو کچھ ہے وہ اسے ملتا چلا جائے، اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، ہم دیتے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ ان قوانین کو نظر انداز کرتا ہے تو وہاں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور جو ان قوانین کو بھی سامنے رکھتا ہے تو ان کا حصہ وہاں بھی ہوتا ہے۔ 42/20۔ سوال یہ رہ گیا کہ یہ جو میں نے بار بار کہا ہے کہ جو ان قوانین کے ساتھ ان قوانین کو بھی اپنے سامنے رکھتا ہے، اس کی یہ دنیا بھی سرسبز سرفراز اور شاداب ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کا انجام بھی نہایت خوشگوار ہوتا ہے۔
قرآن اس کی دلیل، اس کے لیے سند کیا دیتا ہے؟ سورہ بقرہ کی یہ آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جن کا منتہائے نگاہ صرف یہ ہے کہ اس دنیا کی دولت و ثروت اور نعما اور خوشگواریاں اس کو ملتی چلی جائیں، جس طریقے سے بھی وہ حاصل ہوتی چلی جائیں، یہاں کے قوانین کے مطابق اگر وہ یہ کچھ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کو یہ کچھ ملتا ہے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لیکن مستقبل میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جن کی زندگی کا نصب العین مطلوب و منتہا یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کی خوشگواریاں بھی حاصل ہوں اور مستقبل کی خوشگواریاں، آخرت کی خوشگواریاں بھی حاصل ہوں، تو ان کو یہ چیز ملتی چلی جاتی ہے، ہم تو بڑی جلدی حساب کر کے دینے والے ہیں۔ 2/202 سورہ بقرہ کی آیت 201، ان آیات کو برادران عزیز اچھی طرح سے نوٹ کیجیے اور پھر غور کیجیے، ان کی بات بڑی صاف ہو جائے گی اور بہت بڑی الجھن حل ہو جائے گی۔ اب یہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اس دنیا کی یہ قومتیں حاصل کرنا چاہتا ہے یہ گروہ، اس کو یہاں یہ چیزیں ملتی چلی جاتی ہیں جو ہمارے قوانین کے مطابق کام کرتا ہے اس دنیا کی ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہ قوانین کھلے ہوئے ہیں مومن اور کافر دونوں کے لیے، جو بھی ان کے مطابق کرتا ہے اس کو اس کا حصہ ملتا ہے، اور حسنات دنیا قرآن کہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا تو قابل نفرت ہے اور یہاں یہ گدھے اور کتے ہیں جو لاشوں کے گرد گھوم رہے ہیں۔ پھر دنیا حسنات، خوشگواریاں ہیں اس دنیا کی، اس کے مطابق اگر کوئی قوم عمل کرتی ہے تو اس کو اس دنیا کی خوشگواریاں ملتی چلی جاتی ہیں۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ اگر کسی قوم کو اس دنیا کی خوشگواریاں حاصل نہیں ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس قوم نے ان قوانین کے مطابق کام کرنا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ یہ لازمی نتیجہ ہے، اور یہ جو نتیجہ میں عرض کر رہا ہوں قرآن کریم نے خود اس کے متعلق یہ کہہ دی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 124، 20/124، غور سے سنیے برادران عزیز، میں پھر دوہرا دوں، مذہب کی سٹیج سے یہ گفتگو کر رہا ہے دین۔ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے قوانین سے اعراض برتتا ہے، جو قوم ان سے پہلو تہی کرتی ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ عزیزان مان، قرآن کی اس تعلیم کے بعد یہ چیز کہنا کہ خدا کے مقرب بندوں کی نشانی یہ ہے کہ یہاں ان کو کھانے کو نہیں ملتا، وہ تو یہ کہہ رہا ہے مقرب نہیں، جو ہمارے قوانین سے پہلو تہی کرتا ہے، اعراض برتتا ہے، ہم اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں۔ اب اس کو الٹائیے کہ جس کی روزی یہاں تنگ ہوتی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے خدا کے ذکر سے اعراض برتا ہوا ہے۔ اب اللہ کے ذکر کا مفہوم اگر لے لیجئے، وہ حرکت قلب چل بنا اور ہو حق کرنا اور ساری رات بیٹھے ہوئے وہ تسبیح پھیرنا، اس کے بعد تو آپ دیکھتے ہیں کہ رزق نہیں ملتا۔ تو اگر ذکر کا مفہوم یہ تھا تو اس نے تو ذکر سے پہلو تہی نہیں کی، یہ تو بہت بڑا ذاکر ہوا، پوری رات وہ ضربے لگاتا پھرتا ہے قلب کے اوپر، روٹی تو نہیں ملتی،
اب یہ کہہ کے فریب دے لینا کہ صاحب ان کا حصہ اصل میں قیامت کے اندر ہے، آخرت میں ہے، یہاں تو ذلت و خواری جو ہے یہی ہے مومن کے مقرر کی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ روزی تنگ اس کی ہوتی ہے جو ہمارے ذکر سے پہلو تہی کر لیتا ہے، جو بھی ہمارے ذکر سے پہلو تہی کرتا ہے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہوا صاحب ٹھیک ہے، یہاں روزی تنگ ہو گئی، چلیے عاقبت تو سنور گئی۔ سنیے برادران عزیز، آدھا حصہ بھی آیت کا آپ کے سامنے آیا ہے، باقی آدھا یہ ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھایا جاتا ہے۔ جو ہمارے ذکر سے اعراض برتتا ہے یہاں اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے اور وہ قیامت میں بھی اندھا ہی اٹھایا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک اصول دے دیا اس نے، اور وہ اصول یہ ہے کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ جو یہاں اندھا ہوتا ہے وہ آخرت کا بھی اندھا ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوا۔ 17/72، 17/72۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا کا اور آخرت کا تعلق کس قدر لا ينفک چلا آ رہا ہے، ان انٹرپٹیڈ۔ یہ تو ایک مسلسل زندگی چلی آ رہی ہے۔ قرآن نے کہا یہ ہے کہ یاد رکھیے، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک قوم صرف طبعی مفاد کو ہی اپنا منتہا سامنے رکھے اور خدا کے طبعی قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتی جائے تو اس کو یہ چیزیں دنیا کی حاصل ہوتی چلی جائیں۔ اس میں اگر انسانیت کے قوانین سے اعراض برتا ہے تو اس کا انجام معال منتہا آخرت مستقبل وہ تاریخ ہو جائے گی۔ ایک اصول۔ دوسرا اصول اس نے یہ بتایا کہ جو ہمارے قوانین سے پہلو تہی کرے گا اس کی یہ دنیا ذلیل ہو جائے گی۔ اور برادران عزیز، یہ تو اس نے متعدد بار کہہ دیا کہ جس کی یہ دنیا ذلیل ہوگی یاد رکھو اس کی عاقبت بھی ذلیل ہوگی۔ سارے قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ جس کی یہ دنیا ذلیل ہوگی اس کی عاقبت سنوری ہوئی ہوگی۔ پھر سن لیجیے، یہ تو متعدد آیات آپ کو ملیں گی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا کسی کی سنوری ہوئی ہو، اس میں اس کو یہ نما حاصل ہو، لیکن انجام اس کا جو ہے وہ جہنم کا ہو، تباہی کا ہو، آخرت اس کی تاریخ ہو۔ لیکن یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ جس کی یہ دنیا ذلیل ہو اس کی آخرت چمکدار ہو، درخشندہ اور تابناک و خوشگوار ہو، کہیں نہیں سارے قرآن کے اندر۔ اب ہمارے سامنے نمایاں طور پہ تین گروہ آ جاتے ہیں۔ ایک گروہ تو وہ آتا ہے کہ جن کی یہ دنیا ہمیں چمکدار نظر آتی ہے، سب کچھ انہیں حاصل ہے، لیکن وہ انسانیت کے قوانین کی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے ان کا انجام یا آخرت اس کو کہہ لیجئے وہ تاریخ ہوتا ہے، ایک گروہ۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس کی یہ دنیا بھی حسین اور تابدار ہے اور اس کی آخرت اور مستقبل بھی درخشندہ ہے، یہ ہے مومن کی زندگی۔ پہلی زندگی ان کی ہے جنہیں آپ آخرت کا منکر کہتے ہیں، اس سے وہ کافر سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ دوسری زندگی ان کی ہے جو اس دنیا کی سرفرازیاں بھی رکھتے ہیں اور آخرت کی سرفرازیاں بھی رکھتی ہیں، انہیں مومن کی زندگی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری زندگی وہ ہے کہ جن کی یہ دنیا ذلیل اور پست ہے، آخرت میں تو ان کا حصہ ہو نہیں سکتا، یہ دنیا بھی ذلیل، وہ دنیا بھی ان کی ذلیل۔ یہ ہم مسلمانوں کی زندگی ہے برادران عزیز۔ مومن ہونا تو کجا رہا، ان کو تو کافر ہونا بھی نصیب نہیں ہوا برادران عزیز۔
سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ان کے لیے مقام کیا ہوگا. خالص کفر بھی اپنے نتائج رکھتا ہے، عاجلہ ہی صحیح، اور ایمان تو جو نتائج رکھتا ہے اس میں عاجلہ اور آخرت دونوں آ جاتے ہیں. لیکن جس طرز زندگی میں عاجلہ بھی تاریخ ہو اور آخرت بھی تاریخ ہو، سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اسے کیا کہیں اس زندگی کو. عاجلہ تو حیوان کا بھی تاریخ نہیں ہوتا برادران. انسان کہلانے کے بعد یہ زندگی، اور اس کے بعد یہ فریب نفس کہ خدا کے مقرب بندوں کی یہ زندگی ہوا کرتی، یعنی ان کے راستے میں دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان میں روک پیدا کر دی گئی کہ نہ، یہ تمہیں نہیں ملیں گی. وہ جو خدا کے منکر ہیں یہ سارا کچھ ان کے لیے. اور یہیں سے جو میں نے کہا وہ الجھن، وہ جو اقبال کے شکوے میں ہے کہ سینکڑوں ایسے ہیں تیرے نام سے بیزار بھی ہیں اور اس کے باوجود ان کو سب کچھ ملتا چلا جاتا ہے نا وہ چیز. پھر سنیے قرآن نے کیا کہا، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. جو صرف امیڈیٹ گین کو ہی اپنا منتہا رکھتا ہے یہ ملتا چلا جاتا ہے، اس کو مستقبل میں اس کا حصہ نہیں ہوتا. ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیھا، اور جو یہ دنیا بھی چاہتا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت 7 میں لا لیجیے، آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے سعیھا، جیسی کہ کوشش کرنی چاہیے. وہو مومن، اور انسانیت کے اخبار پر بھی ایمان رکھتا ہے. فاولئک کان سعیھم مشکورا، ان کی کوششیں بڑی مشکور ہوتی ہیں، بھرپور نتائج پیدا کرتی چلی جاتی ہیں. یہ نہ سمجھو کہ جہاں تک اس دنیا کے طبی قوانین کا اور دنیا کی ان چیزوں کے حاصل کرنے کا تعلق ہے ہم مومن کو رعایت دیتے ہیں اور کافر کو اس میں باندھ کے رکھتے ہیں. بالکل نہیں. سنیے برادران عزیز، کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہم اپنی ان بخشائشوں کے میدان میں ان دونوں گروہوں کو آگے بڑھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں. کلا نمد، ہم مومنی کے خدا نہیں، ہم تو ہر اس کے خدا ہیں جو ہمارے قانون کے مطابق چلتا ہے. وہ طبی قوانین کے مطابق چلتا ہے تو ہم اس حد تک اس کے خدا ہیں، اس کے ساتھ انسانی قوانین کو ملاتا ہے تو اس حد تک بھی ہم اس کے خدا ہیں. یہ نہیں ہے کہ طبی قوانین کا اتباع کرنے والے کے سامنے وہاں پھاٹک لگا دیا. سنیے، کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، کیا حسین فکرہ ہے. اس بخشائش خداوندی کے میدان میں کل نمدو، ہم بڑھاتے جاتے ہیں ان کو. ہمارے قوانین کے تابع یہ چلتے ہیں، وہ قانون ہمارا بڑھاتا چلا. ہؤلاء وہؤلاء، مومن اور کافر دونوں اس میدان کے اندر دونوں برابر ہیں. جو بھی ان میں سے ان قوانین کا زیادہ اتباع کرے گا وہ آگے بڑھ جائے گا. کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، اور الفاظ ہے وما کان عطاء ربک محظورا، جو چیزیں ہم نے محض انسان ہونے کی جیب سے انسانوں کے لیے یہاں دکھائی ہوئی ہیں ان کے راستے میں ہم پھاٹک نہیں لگایا تھا. بڑی عظیم آیت ہے. کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء، بڑھا کر جو اٹھا لے ہاتھ میں ساغر اسی کا ہے. کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم یہاں نکیران نہیں بھیجا کرتے جو پوچھیں کہ بتاؤ مذہب کیا تھا اور مانتے کیا تھا. یہ تو طبی قوانین ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ اس کی وجہ کیا تھی.
کہ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور مسلمان بیچارے کو فقط وعدہ حور. اس کو اس لیے یہاں مل رہے ہیں کہ وہ ان قوانین خداوندی کا اتباع کر رہا ہے. اس حد تک وہ صرف مومن ہے. تم نے تو اتنا بھی نہیں مانا ہوا. اور یہ جو وعدہ حور ہے یہ تم نے اپنے آپ کو فریب دے رکھا، اس لیے کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جس کو یہاں حور و قصور نہیں ملتا اس کو وہاں کے حور و قصور میں ملتا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا. یہاں کی زندگی کے چونکہ محسوس نتائج سامنے آ جاتے تھے اس لیے فریب دینے کی گنجائش نہیں تھی. فریب یوں دے لیا کہ نہیں صاحب یہ ہے ہی کفار کے لیے. وہاں کی زندگی چونکہ محسوس طور پہ سامنے نہیں آتی وہاں فریب کی بڑی گنجائش تھی. کوئی بات نہیں کر لو مگر 4 دن کی بات ہے صاحب، دنیا آنی جانی ہے، اس میں کون سی بات ہے. کفار ہے نا تو دیکھیے گا آخرت میں جا کے کہ سب جنت میں ہوں گے اور وہ جنت ہمارے لیے وہاں تیار کر رکھی ہوئی ہے. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ. یہاں کا اندھا وہاں بھی اندھا ہوتا ہے. زندگی تو ناقابل تقسیم وحدت ہے برادران عزیز. یہ تو ایسی کھیتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کھیتی اگتے ہی کوپل جو ہے وہ سوکھ کے ٹھٹر جائے اور اس کے بعد وہ اتنی لمبے خوشے اور بالیں اس میں لگی ہوئی ہوں. یہ آخرت ہے، وہ عاجلہ ہے. جڑیں مضبوط ہوں گی، ابتدائی کوپل سرسبز و شاداب ہوگی تو جبھی کھیتی پکے گی. کھیت میں سے کوپلیں اگی ہوئی نہیں ہیں، جھلسی ہوئی ہیں، پشمردہ ہیں، جڑیں زمین کے اوپر ہے. خوش ہو کے کھڑا ہے کسان اس کے کوئی بات نہیں صاحب، مئی جون کا مہینہ آ جائے گا فصل کی کٹائی کا، دیکھیے کیسے بوریاں بھری ہوئی گھر میں آتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد ہے انظر. محض غیر محسوس عقائد ذہن میں رکھ کے اپنے آپ کو خوش نہ ہو جایا کرو. انظر، دیکھو آنکھوں سے. کیف فضلنا بعضهم علی بعض. اس دنیا کی دوڑ کے اندر کس طرح سے ایک قوم دوسری قوم سے آگے نکل جاتی ہے، دیکھو اپنی آنکھوں سے. انظر. یہاں فریب نفس سے مبتلا ہو جانا محض عقائد کے زور پر کہ یہاں کی یہ ساری چیزیں جو ہیں کافروں کے لیے ہے، مومن کے لیے مخصوص ہو گئی ہوئی ہے. مومن سے مراد ہم، ان کے لیے مخصوص ہو گئی ہے وہاں کی جنت. یہ تو وہ چیزیں ہیں دیکھی نہیں. وہ کہتا ہے انظر، اپنی آنکھوں سے دیکھو. یہ تو نتائج وہ ہیں جو آپ کے سامنے نمایاں طور پر محسوس طور پر آ جائیں گے. کس طرح سے ہمارے اس قانون کے مطابق قومیں ایک دوسرے سے بڑھتی ہوئی تمہیں نظر آ جاتی ہیں. لیکن اس کے بعد پھر یاد رکھو وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْصِيلًا. اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. یہاں تک کہ یہ تو حصہ حاصل کرو، سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اس دنیا میں اس ریس کے اندر مومن بالائے ہر بالا تلے غیرتے ہو برنا قابد ہم کرے. کسی کو آگے بڑھ جانے دینا مومن کے لیے یہ تو ایک بکجا. وہ تو کسی کو اپنے برابر نہیں آنے دیتا، اس لیے کہ خدا نے کہا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ دنیا میں ساری قوموں کے اوپر غالب ہوتا ہے، ہر ایک سے آگے ہوتا ہے. جب دنیا میں یہ کہا ہے تو پھر یہ دنیاوی شوقت و ثروت کے اعتبار سے ہی ہوگا نا. نہیں، یہ آگے ہوتا ہے ذلت اور پستی میں، یہ آگے ہوتا ہے مفلسی اور ناداری میں. اپنا اپنا میدان ہے. بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. انتم الاعلون. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. دیکھو محسوس طور پر ان قوموں کو کس طرح ایک قوم دوسری سے آگے بڑھتی جاتی ہے. البتہ جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے
وہ ٹھیک ہے، وہ ہمارے دوسرے قوانین جو سیٹ آف لاز ہے اس کے تابع وہ ڈٹرمن ہوتی ہے، اس کا تعین ہوتا ہے. اور پھر یہ سمجھ رکھو کہ وہ ان کے مقابلے میں جب بھی آپ آمنے سامنے لائیں گے تو مستقبل جس کا شاندار ہوگا. سوچیے نا کہ حال بھی شاندار و تابناک ہو اور مستقبل بھی درخشندہ اور سرفراز ہو تو کیا کہنے ہیں اس زندگی کے. اس لیے کہا کہ جو یہ انداز زندگی ہوگا وہ بہت زیادہ مدارج بلند ہوں گے، وہی بہت زیادہ فضیلت اس کے اندر ہوگی. لیکن یہ نہیں کہ یہاں وہ پچھڑا ہوا ہوگا اور وہاں وہ آگے گیا ہوا ہوگا. اب اس کے بعد یہ بات آئی کہ پھر یہ مومن کسی زندگی کس طرح سے ملے. بڑی اہم آیت ہے اگلی. وہ کہتا ہے یہ جو فرق پڑا ہے کہ یہاں تو دونوں کو یکساں ملا، جس نے بھی کوشش کی تبھی قوانین کے مطابق، کافر نے کی تو مومن نے کی تو. اور اس سے آگے جا کر ایک فرق پڑا، مومن کی زندگی تابناک رہی، اس کی تاریخ ہوئی. یہ کیوں ہوا؟ وہ کہتا ہے اس لیے ہوا کہ اس نے یہاں کی زندگی کے لیے تو اور قوانین رکھے، ایک اور خدا بنایا، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے خود ہی خدا بن بیٹھا. اس خدا کی کائنات کو اس نے دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا. کبھی زندگی کے لیے اور خدا کے قوانین، اور انسانی زندگی کے لیے دوسرے خدا کے قانون. خواہ وہ خدا آسمانوں کا نہیں، اپنا ہی کیوں نہ ہو. قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا ہے کہ یاد رکھو وہ لوگ بھی ہیں، غالباً یہی ہے، من یتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنے خواہشات اور ارادوں کو ہی خدا بنا دیا. ما یصنعون جو کہا تھا نا کہ خود اپنے خود ساختہ قوانین کے تابع چلایا، تبھی زندگی کے اندر تو خدا کے قوانین کے تابع چلا. اور جب اس کے بعد اس کا محصل اپنے پاس آیا تو انسانی زندگی کے اندر ایک اور خدا بنا دیا. اس نے کہا یہ ہے شرک. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، خدا کے ساتھ ایک اور خدا تجویز نہ کرو. یہ ہے وہ فرق جس سے مستقبل تاریخ ہوتا ہے. اور اسی کو الٹا لیجیے، اس نے طبی زندگی کے لیے اور خدا بنایا اور انسانی زندگی کے لیے اور خدا. ہم نے سمجھا کہ ہمارا خدا وہ انسانی زندگی کا تعلق جو آخرت سے، اس کا تو وہ خدا اور یہاں کا ایک اور خدا. وہ مشرک اس اعتبار سے، ہم مشرک اس اعتبار سے. بات فرمایا آپ نے جو میں نے عرض کیا، خدا وہ ہے کہ جس کے قوانین پوری کی پوری انسانی زندگی کو محیط ہوں گے. اگر اس کے کسی ایک گوشے میں بھی کوئی دوسرا قانون آ جائے گا تو یہ تو دوسرا خدا ہم نے تجویز کر دیا. یہی تو شرک ہے. یہی وہ چیز ہے جسے اس نے سورہ بقرہ میں نہایت واضح انداز میں یہ کہا کہ کیا تم ایسا چاہتے ہو کہ ہمارے ضابطۂ قوانین کے ایک حصے پر تو ایمان رکھو اور دوسرے حصے سے انکار کرو. جو ایسا کرتا ہے یاد رکھیے اس کے لیے خزی فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں ذلت اور پستی ہوتی ہے، اور آخرت میں اس کے لیے اس سے بھی زیادہ شدید عذاب ہوتا ہے. خدا کے ضابطۂ قوانین کو دو حصوں میں بانٹ دینا. کافر نے اسے دو حصوں میں بانٹا کہ طبی قوانین تو خدا کے لیے اور انسانی زندگی میں قوانین اپنے بنائے دو حصوں میں بٹ گیا. اور ہم نے یہ سمجھا کہ مذہب کی دنیا میں تو خدا کے قوانین لیے اور یہ جو دنیا ادھر کی ہے ادھر ہم نے اپنے تصورات کے مطابق زندگی بسر کی، خدا کو دو حصوں میں بانٹ دیا. نتیجہ اس نے طبی زندگی میں خدا کے قوانین کو لیا تو دنیا تو ٹھیک رہی،
اور اس نے جب اپنے تصور کے مطابق خدا کو دو حصوں میں بانٹا، یہ دنیا بھی اس کی ذلیل ہو گئی، اور خدا کے قانون کے مطابق جس کی یہ دنیا ذلیل ہوگی اس کی آخرت بھی ذلیل ہو جائے گی۔ اس لیے کہا کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، خدا کے ساتھ کوئی دوسرا صاحب قانون نہ تجویز کر لیا کرو۔ اور یہ جو چیز ہے کہ یہ دونوں زندگیاں جو ہیں اس میں ایک ہی خدا کے قوانین چلتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اس نے کہا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ یاد رکھو، انسانیت کی بلند زندگی جس کو تم سما کہتے ہو، یعنی بلند اقدار جو وحی کی روح سے ملتے ہیں، اس کا بھی خدا یہ ہے، اور یہ عرض کی تمہاری دنیا کی زندگی جو ہے اس میں بھی وہی الہ ہے۔ دونوں میں ایک الہ مانو گے تو جب تم توحید پرست کہلا سکتے ہو۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، خدا کے ساتھ دوسرا قانون دینے والا تجویز نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فتقعدوا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا فتقعد معافی فتقعد مذموما مخذولا، عجیب لفظ ہے مخذولا۔ تو یاد رکھو تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ ہر طرف سے دھتکار پڑنے والی بات، یہ تو مذموم ہو گئی تھی۔ مخذولا وہ ہرنی جو اپنے گلے اور ڈار سے الگ رہ جائے اور اس طرح سے اس کو بھیڑیا جھپٹ کے رہ جائے، یہ حالت ہو جائے گی تمہاری۔ کاروان انسانیت سے بچھڑ جاؤ گے، تنہا رہ جاؤ گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ دو خدا تجویز کرنے، کافر نے یہاں اور خدا رکھا وہاں وہ رکھا، یہ دنیا تابناک ہوئی، اور اس زندگی کے اندر اس کی کیفیت یہ ہوگی مذموماً مخذولا، کیونکہ اس نے ان قوانین کو مانا ہی نہیں۔ اور جو یہاں کے قوانین کو نہیں مانتا، وہ انسانی قوانین کے ماننے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ بات سمجھنے کی ہے برادران عزیز، یہ انسانی قوانین ہیں کیا؟ انسانی قوانین یہ ہیں کہ اس کائنات کی قوتوں کو مسخر کیسے کیا جائے، اور جو ان قوتوں کا محافظ ہو ان کو صرف کیسے کیا جائے۔ یہ ہے دین۔ اور فرمایا آپ نے کائناتی قوتیں تمہارے سامنے کس طرح سے سجدہ ریز ہوں، ان کو مسخر کیسے کیا جائے، اور جو کچھ ان کا پھر ماحصل ہو اسے انسانیت کی فلاح اور بہبود کے تابع صرف کیسے کیا جائے۔ اب سوچئے کہ جس نے کائنات کی قوتوں کو مسخر ہی نہیں کیا، وہ ان قوتوں کے محاصل کو تقسیم کرنے کے درجے میں تو آیا ہی نہیں ہے۔ کسی سے کہا جائے کہ تم نے صاحب روپے کی غلط تقسیم کی ہے، اور وہ کہے کہ صاحب میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا، وہ غلط اور صحیح تقسیم کرنے کا کوئی حال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس کے پاس کائنات کی قوتیں نہیں ہیں وہ تو صفِ آدمیت کے اوپر بھی نہیں آیا۔ مومن کی صف تو اس سے آگے آئے گی، پہلے آدمی کی صف پہ آئے گا پھر مومن بنے گا۔ وہ جو کہا تھا قرآن نے کہ ملائکہ کو ہم نے آدم کے سامنے جھکایا، سجدہ ریز کیا، وہ آدمی کے سامنے جھکایا ہے، ابھی وہ مومن کی صف میں نہیں آ رہا۔ جھکانے کے بعد اس سے یہ چیز کہی پھر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یاد رکھ آدم، تیرے سامنے جو تمام ملائکہ جھکے اور فطرت کی قوت تو نے مسخر کی، اس کے بعد جب ہماری طرف سے وہ ضابطۂ قوانین آئے گا جو ان قوتوں کے محاصل کو تقسیم کرنا سکھائے گا، جو اس کے مطابق تقسیم کرے گا پھر اس سے خوف و حزن نہیں ہوگا۔
تو جس کے پاس یہ قوتیں ہی نہیں آئیں اس کے لیے یہ دوسرا ضابطہ قوانین وہ تو بیکار ہے. جس کے پاس پیسہ ہی ایک نہیں رہا اس کو آپ آزاد سمجھائیے کہ زکوٰۃ نکالنے کی شرح یہ ہے، نصاب یہ ہے، طریقے تقسیم یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ آئی ایم ناٹ کنسرن. اس لیے یہ اس کے لیے قانون ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے. مثال میں نے دی ہے، دین ہے کائنات کی قوتوں کو قوانین انسانیہ کے مطابق صرف کرنا وحی کے ماتحت، اور جس کے پاس قوت فطرت کی ہے ہی نہیں اس کے لیے ان قوانین پہ عمل کرنے کی تو باری نہیں آ سکتی، کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہا کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. یہ نہ کرو، دو حصوں میں زندگی کو نہ بانٹو، دو قسم کے خدا نہ بناؤ. یاد رکھو دتکارے ہوئے ہو جاؤ گے، پیچھے رہ جاؤ گے پچھڑے ہوئے کاروان انسانیت. پتہ نہیں اس کے بعد جا کے کس طرح سے پچھڑے ہوئے رہ جائیں گے. آج تو برادران عزیز آج دیکھ لیجیے اپنی حالت کس طرح پچھڑے ہوئے رہی ہوئی ہے یہ پوری قوم. اور ہم پہ ہی نہیں، جتنی قومیں بھی جنہوں نے دین کو مذہب سے بدل لیا، مذہب پرست ہوئی تھیں، وہ ہمیشہ سب انسانیت میں پچھڑی ہوئی رہی ہیں. تاریخ انسانیت پر غور کر کے آپ دیکھ لیجیے. مذہب کو چھوڑا ہے انہوں نے تو آدمیت کی صف کے اوپر وہ آ گئیں. کرسچینٹی کو چھوڑا اس یورپ نے، کائناتی قوتوں کے مسخر کرنے کے مقام آدم کے اوپر تو آ گئیں. اب اس کے بعد اگر وہ دین کو لے لیتی تو پھر وہ مومن کے مقام پہ بھی آ جاتی. جس قوم نے مذہب کو چھوڑا ہی نہیں ہے وہ آدمیت کے مقام پہ آ ہی نہیں سکتا. اور ہم پلے باندھے ہوئے ہیں 1000 برس سے مذہب کو. اور وہ جو بات کہتا ہے ہمارے ہاں کا واعظ کہ تم نے مذہب کو چھوڑ دیا اس لیے تمہاری یہ حالت ہوئی، بات تو یہ ہے کہ تم نے مذہب کو پلے باندھ رکھا اس لیے تمہاری یہ حالت ہوئی. دنیا میں کوئی قوم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی کائناتی قوتوں کو مسخر کرنے میں جس پر مذہب کا چھلاوا سوار رہا. یہ تو بہت بڑا فریب ہوتا ہے، بہت بڑا جادو ہوتا ہے، ہپنوٹائز کر کے رکھ دیتا ہے انسانوں کو. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں. قوم مذہب کو چھوڑ کر صفے آدمیت پہ آتی ہے اور آدم اتباع وحی خداوندی سے مومن کے مقام پر آتا ہے. اس طرح سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اسی لیے تمہارے نشو و نما دینے والے نے تمہارے لیے فیصلہ یہ دیا ہے، یہ کہا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ تم صرف ایک ہی خدا کے قوانین کو مانو زندگی کے ہر شعبے کے اندر. اب اس کے بعد وہ معاشرہ سامنے لاتا ہے جس میں ان انسانی اقدار کو سامنے رکھا جاتا ہے. اس کے بعد کی جتنی کچھ آیتیں آ رہی ہیں وہ اسی کی تشریح اور تفسیر میں آ رہی ہیں. بظاہر دیکھنے کو چھوٹی چھوٹی سی باتیں، لیکن انسانیت سے متعلق قوانین کہ جن کو اگر پھیلا لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ معاشرہ قائم ہو جاتا ہے جس میں فطرت کی قوتوں کو وحی خداوندی کے تابع مصرف میں لایا جاتا ہے. اور بات وہ شروع کرتا ہے ابتداءً فیملی یونٹ، گھر کی زندگی. گھر کی زندگی کو بڑی اہمیت حاصل ہے برادران عزیز انسانی معاشرے کے اندر. گھر یا ہوم جسے آپ کہتے ہیں وہ سمٹا ہوا معاشرہ ہوتا ہے.
صبح کو ہم گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھیلا ہوا معاشرہ ہوتا ہے، شام کو سمٹ کے گھروں کے اندر آ جاتے ہیں تو معاشرہ سمٹ جاتا ہے۔ معاشرہ اور ہوتا کیا ہے؟ روز ہم یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ بڑا خراب ہو گیا، کبھی نہیں کہتے کہ ہمارے گھر کی زندگی اچھی نہیں رہی۔ اس کی تو مصیبت اس جاہل کی یہ ہے کہ کبھی اپنے متعلق نہیں کہتا کہ میرے ہاں یہ کچھ ہو رہا ہے، مجھ میں یہ کچھ ہو رہا ہے، وہاں خراب، قوم بڑی خراب ہو گئی صاحب، قوم کے لیڈر اچھے نہیں رہے صاحب، نہ یہ قوم میں شامل ہے نہ یہ ان کے لیڈروں میں شامل ہے، کہیں اور سے کھڑا ہوا یہاں دیکھ دیکھ کے بول رہا ہے، جیسے مریخ سے بات کر رہا ہے کہ میں نے جھانکا ہے اس دنیا والوں کو یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں، جناب عرش معلیٰ پہ کھڑے ہیں۔ کہو کہ ہم خراب ہو گئے، کہو ہماری زندگی اچھی نہیں رہی، اور اس کے لیے قرآن ایک چھوٹا سا یونٹ بنا دیتا ہے جسے گھر کہا جاتا ہے۔ نظام ربوبیت کا پورا نقشہ گھر کے اندر ہوتا ہے برادران عزیز۔ نظام ربوبیت ہے کیا؟ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انسانی ضروریات کے مطابق تقسیم کرنا، یہ ہے نا سارا۔ دیکھیے سمٹی ہوئی شکل میں گھر میں کیسے آتا ہے، سارا دن محنت کرنے والا جو کچھ کما کے لاتا ہے، گھر میں آنے کے بعد جو کل کا پیدا ہوا بچہ ہے کہ جو ذرا بھی کمانے کے قابل نہیں ہے، سب سے پہلے اس کے لیے دودھ اور بوتل آتی ہے۔ ہر ایک سے اس کی استعداد کے مطابق کام کے محاصل کو ضروریات کے تابع تقسیم۔ گھر کا یہی نقشہ ہے نا۔ جو باپ محنت مزدوری کر کے بہت کچھ کما کے گلی میں آ کے بلائی کھا رہے اور گھر والے بچے جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہوں، کوئی اس کو شریف باپ نہیں کہتا۔ لیکن غلط معاشرے میں سب سے بڑے شریف وہ ہوتے ہیں جو یہی کچھ کرتے۔ قرآن جب بھی نظام ربوبیت کی بات کرتا ہے وہ گھر سے شروع کرتا ہے، بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے نا۔ وہ کہتا ہے ذرا دیکھو تو صحیح، گھر میں تمہارے یہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، طاقت تھی کماتے تھے، بڑھاپا آ گیا ہوا کمزور ہو گئے، استعداد کم ہو گئی، دماغی قوتیں بھی ویسی نہ رہیں، مزاج بھی چڑچڑا ہو گیا۔ اب اس کے لیے اگر خالص طبی قوانین ہی ہیں تمہاری رہنمائی کرنے والے، تو جو بوجھ بن جائے دھرتی کے سینے کا اسے گولی مار دینی چاہیے، بوجھ ہو گیا نہیں۔ اور قوموں نے یہ کچھ کیا ہے، اگر گولی نہیں بھی ماری، جس کو بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ صاحب اولڈ ایج کی پینشن اور پور ہاؤسز، ان میں جا کے دیکھیے کہ ان بوڑھوں کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ بڑھاپے میں ہی تو معاونت کی زیادہ ضرورت پڑتی۔ انسان صرف روٹی پہ نہیں جیتا برادران عزیز، روٹی کے بعد بہت کچھ اور چاہیے جس سے یہ جیتا ہے، ان سے یہ سب کچھ چھین لینا۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ مظلوما مخذولا، دھتکارے ہوئے، کاروان انسانیت سے کچڑے ہوئے۔ روٹی کا ٹکڑا ان کی طرف ڈال دیا جاتا ہے، سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہم نے بہت بڑی ایک ویلفیئر اسٹیٹ قائم کر لی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن بات کہاں سے شروع کرتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ان میں کمیاں واقع ہو گئی ہیں اولڈ ایج کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے ان میں بعض چیزوں میں کمی واقع ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے توازن بگڑ رہا ہے۔ ان کی کمی کو پوری کرو تاکہ گھر کا حسن قائم رہے۔ تم گھروں میں تصویریں لٹکا کے حسن قائم رکھنا چاہتے ہو،
اور یہ ناہمواری دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہوتی. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے اگر کوئی ایک یا ماں باپ دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں، یہی نہیں کہا کہ ان کو روٹی دو، وہ بات بھی آتی ہے کہ روٹی بھی دو، کہا نہیں. بڑھاپے میں مزاج بچپن کا سا ہو جاتا ہے، چڑچڑا مزاج ہو جاتا ہے. بچے کی انہی حرکتوں کے اوپر تم بڑے خوش ہوتے، اور اسی قسم کی بات یہ بوڑھا کرتا ہے تو چڑ جاتے. تم نہیں سمجھتے کہ روٹی دینے کے بعد اس کو جو تم جھڑکتے ہو تو اس کے دل پہ کیا گزرتی. تو محسوس کرتے ہیں کہ میں اس کا آستہ افتادہ ہو گیا. اور نظام ربوبیت میں برادران عزیز جسے روٹی دی جائے اگر اس کو احساس ہو جائے کہ میں آستہ افتادہ ہوں تو اس روٹی سے اچھا ہے کہ بھوکا مار دیا جائے اس کو. قرآن رزق کریم دیتا ہے، روٹی کے ساتھ عزت دیتا ہے. اگر ان بوڑھوں کو تم نے صرف روٹی دی اور اس کے ساتھ عزت نہ دی تو پھر تو یہ ہمارے قانون کے تابع بات نہ ہوئی. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں. یوں نہ سمجھو کہ یہ کوڑا کرکٹ کے پھینکنے کی ایک چیز ہے. تنہر منہار کہتے ہیں وہ جگہ جہاں گھر کا کوڑا پھینک دیا جاتا ہے. یہ قرآن ہے برادران. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ایسی بات کرو جس سے ان کی عزت قائم رہے. اور جب گھر کے یونٹ میں یہ چیز ہو تو اسی کو تو پھیلاتا ہے معاشرے میں. معاشرے میں بھی ہر وہ جو تمہارا محتاج بظاہر نظر آتا ہے اس کے ساتھ کیفیت تمہاری یہ کچھ کمی پوری کرو اور اس کے بعد عزت اس کی کرو، سر پہ بٹھاؤ اس کو، بیکاری نہ سمجھو اس کو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ویسے ہی جس طرح سے کہ بچپن میں تم تھے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، بچپن میں کیا کیفیت تھی. وہ جب تمہیں روٹی دیتا تھا تو تمہیں ذلیل نہیں سمجھتا تھا، کس محبت سے تمہیں گود میں اٹھاتا تھا. بہن ہی یہی کیفیت تمہاری ہونی چاہیے. اس کو اپنی پرورش کے سائے میں یوں لے لو جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے نیچے لے. اور اس کے بعد آرزو یہ رکھو کہ جس طرح سے میں بچہ تھا اور انہوں نے میری پرورش کا سامان کیا، ساتھ محبت دی، اپنی افیکشن دی، لو دی، اسی طرح سے ان کے ساتھ یہ چیز کرو. کہ بات ایک ہی ہے. تم بھی اس وقت کمانے کے قابل نہیں تھے، یہ کمانے کے قابل تھا، اس نے یہ کی. اس وقت یہ کمانے کے قابل نہیں ہے، تم کمانے کے قابل ہو، وہی کرو. اور گھر سے باہر نکل کے جو بھی اس قسم کا نظر آئے اس کے ساتھ یہی کچھ کرو. آگے ذرا دیکھیے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم. یہ محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر نہ کرو جی، بڑا اچھا کہ لوگ بات سے کرتے ہیں. کہتا ہم تمہارے قلب کے اندر جھانک کے دیکھ لیا کرتے ہیں. اور یہی فرق ہے ایک مکینیکل اسٹیٹ کے اندر اور ایک مومن کی زندگی. وہ جو کچھ کرتے ہیں مکینیکلی کر رہے ہو. یہاں وہ کہتے ہیں، ہم نے کہا ہے کہ عزت کے ساتھ وہ جانتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کیا چیز ہے. ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. یاد رکھو، یہ جو کچھ تم کرو گے اس کے لیے نہیں کچھ کرتے. شیطان مت ڈرو، اس سے خود تمہاری اپنی ذات کی صلاحیتیں برومند ہوتی چلی جاتی.
اور یوں جو اس طرح سے ہر قدم پہ لوٹ کے ہمارے قوانین کی طرف آتا ہے، اس کی حفاظت کا سامان ہم پہنچاتے چلے جاتے ہیں۔ بات شروع کی یہاں سے گھر کے اندر کی زندگی، آپ دیکھیے بچے کے متعلق بات نہیں شروع کی کہ اس کی دودھ کا انتظام کیا کرو، اس کے کپڑے کا انتظام کیا کرو۔ بچے کی پرورش تو حیوان بھی کرتا ہے، ہر حیوان اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ انسان بھی اسی انسٹنکٹ کے ماتحت بچے کی پرورش کرتا ہے۔ وہ جو بڑا ہو کے وہ جو ماں باپ وہ بچے سے کہا کرتے ہیں نا، تو احسان فراموش تن پتا کی کچھ سیتا تیرے واسطے آپ اکھاڑا نہ آ کہ تیرے منہ چوگا پاؤں وہ ماں کہندی آ گئی ہے تینوں آپ سکے تھا پاؤں سا تو گلے تھا رات میں آپ پاؤں آ گئی، بڑا احسان ہو رہا ہے۔ وہ احسان عظیم جو ہر جانور ہر حیوان کرتا ہے اپنے بچے کے ساتھ۔ قرآن نے اس قسم کی تاکید ضروری نہیں سمجھی، یہ تو حیوان بھی کرتا ہے۔ جو حیوان نہیں کرتا، حیوان جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے ماں باپ کا ان سے، جو حیوان نہیں کرتا اس کی تاکید کی ہے قرآن نے۔ یہ انسانی زندگی، آگے چل کے اولاد کے متعلق بھی ایک بات آتی ہے، وہ بھی وہ آتی ہے جو حیوان نہیں کرتا۔ دیکھتے ہیں انسانی ضابطہ قوانین کیسے چلا آ رہا۔ گھر کی زندگی سے یہ یہاں عادت ڈال لی تم نے، دل کے اندر ہم جھانک رہے ہیں، وہاں سے یہ چیز آنی چاہیے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہ جو دیوار ہے تمہاری اس کو ذرا بھائی نیچے گرا دو۔ ساتھ والا جو ہے یہ اور وہ تمہارا اب ایک گھر ہو گیا نا، اب وہاں دیکھو کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جس میں کمی رہ گئی ہو۔ ذَا الْقُرْبَى، یہ جو تیرے قریبی ہیں، ضروری نہیں کہ یہ رشتہ دار ہی ہوں، کیونکہ ہم لوگوں کا انداز رہائش ایسا ہی ہوتا ہے کہ رشتہ داری قریب رہتے ہیں، اس لیے رشتہ دار اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ جو قریبی ہیں جس انداز سے بھی قریبی ہیں اس کی تفصیل آپ خود طے کر لیجئے۔ ضروری نہیں کہ مکان کی حیثیت سے قریبی ہو، اور بھی تو قرب کے بڑے پیمانے ہوتے ہیں۔ آتِ ذَا الْقُرْبَى، اور آگے لفظ ہے حَقَّهُ، یہ کام کر کے خیرات کے طور پہ نہیں، اس کا حق ہے تمہارے اس مال کے اندر، اس کا حق اسے دے دو۔ آپ دیکھیے کس طرح وہ مومنین کا نظام ربوبیت کا معاشرہ کیسے کام ہو رہا ہے۔ ان کا حق اسے دو۔ کس کس کا حق ہے؟ جو بھی ارد گرد کے ہیں، قریب ہیں۔ آگے چلیے، والمسکین، جس کا کاروبار چلتا ہوا رک گیا ہے کسی طرف، ایک دھکا لگاؤ بھائی اس کی گاڑی کو، کوئی بھی ہو۔ وابن السبیل، یہی نہیں کہ تمہارے اپنے یہاں کے رہنے والے، باہر سے کوئی فارنر بھی آ گیا ہے اور یہاں آ کے اس کو تمہاری مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے، وہ بھی، یہ تو انسانوں کا حق ہے نا جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ کچھ تو کرو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، قرآن نے تبذیر اور اسراف سے منع کیا ہے۔ اپنے اخراجات کے سلسلے میں جو انسان خود کرتا ہے، یاد رکھیے دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تو قرآن نے یہ کہا کہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے آپ کو تنگی میں بھی رکھ لیتے ہیں، دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں اگر وہ ضرورت ان کی ضرورت سے زیادہ اشد اور اہم ہے۔ لیکن ذاتی اخراجات کے معاملے میں قرآن نے عجیب تعلیم دی، دونوں سے منع کیا، تبذیر سے بھی، اسراف سے بھی۔ اسراف تو ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ صرف کرنا۔ اصل میں اسراف کہتے ہیں
یہ جو پانی دیا جاتا ہے نا کھیتوں میں، تو پانی دینے کی وہ نالی ہوتی ہے، تو وہ پانی یہاں سے چل کے کھیت تک پہنچ جائے تو وہ تو برمحل گیا، اور راستے میں ہی اگر کہیں سے وہ نالی جسے کہتے ہیں لیک کرنے لگ گئی، ادھر ادھر سے ٹوٹ گئی اور پانی یوں بہنا شروع ہو گیا، یہ اسراف ہوتا ہے۔ یہ تو ہے برمحل جتنی ضرورت ہے اس کھیت میں پانی پہنچانے کی اتنا پہنچا دینا، اور دیکھنا کہ راستے میں ادھر ادھر بلا ضرورت یہ کچھ نہ ہو، یہ تو اسراف ہوتا ہے۔ تبذیر بذر کہتے ہیں وہ اناج جو بیج کے لیے رکھا ہوا ہو، کہا ہے یہ بیج کے لیے جو رکھے ہوئے دانے ہیں ان کو پسوا کے نہ پراٹھے پکا لینا چاہیے۔ عجیب اصول، خرچ کرتے وقت اس کو دیکھ لیں، اپنی ضروریات کے لیے خرچ کرتے وقت اس کو عام طور پہ کہتے ہیں بلا ضرورت خرچ کرنا، لیکن یاد رکھیے معنویت اس کے اندر ہے یہ کہ وہ اتنا کہ جو بیج کا کام دینے والا ہے واللہ اس کو پسوا کے نہ کہیں کھا دیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یاد رکھیے اس طرح سے صرف کرنے والے، خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان تو آپ جانتے ہیں اب کون ہوتا ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان وہ ہوتا ہے جو خدا کی ربوبیت کو ڈھانپ چھپا کے رکھتا ہے۔ دانے کھیتی بنتے، اتنا کچھ اس کا زیادہ ہوتا، تم بھی کھاتے، ہزاروں ضرورت مند اور بھی کھاتے، انہی کو پسوا لیا، خود تم نے کھا لیا، اس کے بعد آخرت تمہاری بھی تاریخ ہو گئی، اور یہ بیسیوں اور جو اس کے ساتھ جن کی ربوبیت ہونی تھی ان کی ربوبیت بھی رک گئی۔ یہ کفران ہے، یہ ناقدر شناسی ہے اس کی دی ہوئی چیزوں۔ ضرورت مند آتا ہے، یہ نقشہ ہے اس دور کا جس میں ابھی ہنوز وہ نظام ربوبیت اپنی آخری شکل میں نہیں قائم ہوا، وہاں تو پھر کوئی اس قسم کا ضرورت مند رہے گا ہی نہیں۔ آگے چل کے ابھی آتی ہیں وہ آیتیں، یہ آیتیں پورا نظام ربوبیت آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں جو آگے چلی آتی ہیں۔ کہا کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اگر ایسے وقت میں تمہارے پاس کوئی ضرورت مند آ جائے کہ تمہارے پاس کچھ دینے کے لیے ہے نہیں، اسے ڈانٹ کر جواب نہ دو، نہایت سہولت سے آسانی سے اس کو بات سمجھا دو کہ حالت میری بھی ایسی ہے۔ یہ کیفیت نہ ہو کہ اس کی دل چکنی ہو، وہ احتیاج اور ذلت میں بڑا ہی فرق کرتا ہے۔ یہاں تو ہر محتاج ذلیل ہوتا ہے، وہ انسانیت کی ذلت کو برداشت ہی نہیں کر سکتا قرآن کا لفظ۔ ہو سکتا ہے کہ ہنگامی طور پہ ایک فرد یا ایک قوم ہی کسی وقت مفلس ہو جائے، محتاج ہو جائے، ذلیل نہیں اس کو کرنا چاہیے، اس لیے اسے آسانی سے بات سمجھا دو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اپنے ذاتی اخراجات کے اندر اس اصول کو یاد رکھو کہ نہ تو ہاتھ اپنا باندھ کے یوں رکھو کہ کبھی کھلے ہی نہیں، اور نہ اتنا کشادہ کر دو کہ وہ جو بیج کے لیے دانے رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی پھانک لو۔ یاد رکھو دونوں صورتوں میں، پہلی صورت کے اندر جب تم دوسروں کو ان کی ضروریات سے محروم کرتے ہو تو تمہاری اپنی ذات کی نشو و نما رک جاتی ہے، یوں تم محروم ہو جاتے ہو، اور دوسری صورت میں تو تم اپنے آپ کو بھی محروم کرتے ہو، دوسروں کو بھی محروم کرتے ہو۔ اس لیے اگر ایسی صورت تم نے یہ کی تو یاد رکھیے نہایت علم انگیز کیفیت ہوگی، محصورہ حسرت آمیز کیفیت ہو جائے گی تمہیں، حسرت آمیز۔ باقی رہا یہ رزق کا معاملہ، تو اس کے لیے تو ہم نے ابھی ابھی بتا دیا ہے
کہ یہ ہمارے قوانین طبعی کے مطابق ملتا ہے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یاد رکھو، یہ نہ کہہ کے بیٹھ جاؤ کہ خدا نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، جسے جی چاہتا ہے بھر بھر کے دیتا ہے، جسے جی چاہتا ہے غریب بناتا ہے. اس لیے غریب کا یہ کہنا کہ صاحب میں بھی امیر ہو جاؤں، یہ تو بہت بڑا حسد ہے اور یہ بہت بڑی رقابت ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کہا غلط ہے. جو بھی ہم سے زیادہ رزق لینا چاہتا ہے فراوانی سے، ہمارے قانون کے مطابق اس کو فراوانی سے مل جائے گا. جو خود ہی اپنے اوپر تنگی رکھنا چاہتا ہے، ہم اس کی تنگی کو کشادگی میں نہیں بدلا کرتے. لمن یشاء، جو چاہتا ہے فراخی سے لینا فراخی سے مل سکتا ہے. جو چاہتا ہے تنگی کے اندر آنا تنگی کے اندر رکھا جاتا ہے.